تو آج ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جو ایک بہت بڑا وعدہ کرتی ہے۔ کیا واقعی کوئی بھی بغیر کوڈنگ سیکھے صرف 4 ہفتوں میں ایک پروفیشنل اے آئی ایجنٹ بنا سکتا ہے؟ یہ دعویٰ ہے ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹس میکرز مینول کا۔ آج ہم اس کا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی، اور یہ سوال آج کل بہت اہم ہے۔ ہر طرف اے آئی کا شور ہے۔ اس کتاب کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی اے آئی کو ٹیکنیکل لوگوں سے نکال کر عام لوگوں تک پہنچانا، صحیح۔ تخلیق کاروں، کاروباری افراد تک، تو آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ کتاب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا ٹھوس طریقہ کار بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا حصہ بنیادوں پر ہے۔ اکثر لوگ، میں نے بھی دیکھا ہے، چیٹ باٹس، اسسٹنٹس اور ایجنٹس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سب سے پہلی الجھن ہے جسے یہ کتاب دور کرتی ہے۔ اچھا؟ جی، اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک چیٹ باٹ سے آپ پوچھیں گے آج کراچی کا موسم کیسا ہے، وہ آپ کو درجہ حرارت بتا دے گا، بس بات ختم۔ صرف معلومات دے گا۔ صرف معلومات۔ پھر آتا ہے اسسٹنٹ، جیسے آپ کے فون میں سری یا گوگل اسسٹنٹ۔ آپ اسے کہیں گی صبح 7 بجے کا الارم لگا دو، وہ یہ کام کر دے گا۔ ایک مخصوص کام۔ لیکن اصل جادو وہ ایجنٹ میں ہے۔ اور ایجنٹ کیا مختلف کرتا ہے؟ ایک ایجنٹ کو آپ صرف ایک مقصد بتاتی ہیں اور وہ اسے پورا کرنے کے لیے خود فیصلے کرتا ہے۔ آپ کہیں گی کل میری صبح 9 بجے کراچی میں میٹنگ ہے، میرا سفر پلان کرو۔ اچھا۔ اب وہ صرف موسم نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ کو ایئرپورٹ پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا، ٹریفک کیا ہوگا، کون سی فلائٹ مناسب ہے۔ وہ آپ کے لیے ٹیکسی اور فلائٹ دونوں بک کر سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیلنڈر میں بھی ڈال دے گا؟ بالکل، خود بخود۔ یہ ہے خود مختاری۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کے 3 ستون ہیں: پرسیپشن یعنی ماحول کو سمجھنا، ریزننگ یعنی سوچنا، اور ایکشن یعنی قدم اٹھانا۔ یہ تو واقعی بہت بڑا فرق ہے۔ تو کتاب صرف تعریف ہی نہیں بتاتی بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایسا ایجنٹ بنانا کیسے ہے۔ جی، اور اسی لیے باب 2 میں 10 قدمی فریم ورک دیا گیا ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں، یہ ایک چیک لسٹ ہے۔ ایک نقشے کی طرح۔ ایک نقشے کی طرح، مقصد طے کرنے سے لے کر ایجنٹ کی شخصیت بنانے، اسے ٹولز دینے اور آخر میں اس کی کارکردگی کو مسلسل بہتر بنانے تک سب کچھ شامل ہے۔ یہ سب چیٹ جی پی ٹی کے ارد گرد تو بہت متاثر کن ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے۔ اگر کوئی اپنا پورا کام اوپن اے آئی پر بنائے تو وہ ایک ہی کمپنی پر منحصر ہو جائے گا۔ آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا کتاب اس انحصار سے نکلنے کا کوئی راستہ بتاتی ہے؟ جی ہاں، اور یہی اس کتاب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ حصہ سوم خاص طور پر اسی مسئلے کا حل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اوپن اے آئی کے ایکو سسٹم سے باہر نکل کر مفت اور اوپن سورس ٹولز کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں کون سے ٹولز کا ذکر ہے؟ آج کل فلوئز اور کرو اے آئی جیسے نام بہت سننے میں آ رہے ہیں۔ جی، کتاب میں ان سب کا ذکر ہے۔ فلوئز جیسے پلیٹ فارمز آپ کو بغیر کوڈنگ کے صرف ڈریگ اینڈ ڈراپ سے پیچیدہ ایجنٹس بنانے دیتے ہیں۔ لیکن کتاب صرف نام نہیں بتاتی۔ تو پھر کیا بتاتی ہے؟ باب 10 میں ایک پورا نقشہ دیا گیا ہے کہ کس کام کے لیے کون سا مفت ٹول بہترین ہے، جیسے تحقیق کے لیے کنسنسس، ڈیزائن بنانے ہیں تو لیونارڈو اے آئی، اور اگر آڈیو یا ویڈیو پر کام کرنا ہے تو وسپر اور پکا لیبز موجود ہیں۔ یہ تو ایک خزانے کی طرح ہے۔ لیکن ایک عام سوال یہ ہے کہ اکثر مفت ٹولز استعمال میں مشکل ہوتے ہیں یا ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت ہی عملی سوال ہے۔ کتاب اس کا حل ایک ہائبرڈ اپروچ کی صورت میں دیتی ہے، یعنی باب 11 میں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ ان مفت ٹولز کو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کیسے جوڑ سکتی ہیں۔ اچھا، دونوں کی طاقت کو ملا کر؟ بالکل۔ مثال کے طور پر کتاب لکھنے کا ایک مکمل ورک فلو بتایا گیا ہے، جس میں خیالات کے لیے چیٹ جی پی ٹی، کوڈ ڈیزائن کے لیے کینوا اور نوٹس کو منظم کرنے کے لیے نوشن کو ایک ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ تو آپ کسی ایک پلیٹ فارم پر انحصار نہیں کر رہے۔ وہی تو، آپ ہر پلیٹ فارم کی بہترین خصوصیات استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں آ کر کتاب کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں رہتی بلکہ ایک طرح کی ورکشاپ بن جاتی ہے۔ یہ 4 ویک مینٹور گائیڈڈ جرنی کا آئیڈیا بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، یہ حصہ اس کتاب کو ایک عام گائیڈ سے ایک ایکشن پلان میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک منظم پروگرام ہے۔ پہلے ہفتے میں بنیادیں، دوسرے میں انٹیگریشن،
تیسرے ہفتے میں انسانی نگرانی اور چوتھے ہفتے میں اپنے ایجنٹ کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ 1 منٹ، یہ 4 ویک جرنی والا حصہ، کیا کتاب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کوئی بھی شخص زیرو سے شروع کر کے صرف 1 مہینے میں ایک ایسا اے آئی ایجنٹ بنا سکتا ہے جسے مارکیٹ میں بیچا جا سکے؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے، لیکن کتاب اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی کیس سٹڈیز دیتی ہے، جیسے قرآنی ایجوکیشن ایجنٹ ہے یا ٹرو کورٹ روم سٹوریز ایجنٹ ہے، اور ایک مثال نے مجھے ذاتی طور پر بہت متاثر کیا۔ کون سی؟ وہ ہے پوڈ کاسٹ پائپ لائن ایجنٹ۔ اچھا، اس میں کیا خاص ہے؟ میں خود ہر ہفتے کئی گھنٹے پوڈ کاسٹ کی ٹرانسکرپشن، اس کے نوٹس بنانے اور سوشل میڈیا پوسٹس لکھنے پر لگاتا ہوں، یہ سوچ کہ ایک ایجنٹ کو صرف آڈیو فائل دی جائے اور وہ یہ سب کام خود بخود کر دے۔ ٹرانسکرپٹ، سمری، شو نوٹس، اور یہاں تک کہ ایک مناسب تصویر بھی۔ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ تخلیق کاروں کو ان کا سب سے قیمتی اثاثات یعنی ان کا وقت واپس دینے کے برابر ہے۔ یہ واقعی بہت طاقتور ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ باب 13A میں 3 ملٹی ماڈل ایجنٹس بنانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ ملٹی ماڈل کیا چیز ہے؟ ملٹی ماڈل کا مطلب ہے ایک سے زیادہ قسم کے ڈیٹا کو ایک ساتھ سمجھنا، جیسے ٹیکسٹ، تصویر اور آڈیو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اے آئی واقعی انسانوں کی طرح کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اچھا، اس باب میں 3 بہت دلچسپ پروجیکٹس ہیں۔ پہلا ایجنٹ آپ کے فون سے لی گئی قانونی دستاویز کی تصویر کو پڑھ کر اس کا آسان خلاصہ بناتا ہے، صرف تصویر سے۔ جی۔ دوسرا ایجنٹ، جیسا ہم نے ذکر کیا، ایک آڈیو فائل سے پوڈ کاسٹ کا پورا پیکج تیار کرتا ہے۔ اور تیسرا تو اور بھی دلچسپ ہے، آپ اسے کسی ویب سائٹ کا صرف ایک اسکرین شاٹ دیں اور وہ اس کا تجزیہ کر کے اس میں موجود ڈیزائن اور کوڈنگ کی غلطیوں کی پوری رپورٹ بنا دے گا۔ واہ! اس کا مطلب ہے کہ ایجنٹس صرف ہمارے لیے لکھ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہماری آنکھوں اور کانوں کا کام بھی کر رہے ہیں۔ یہی نکتہ ہے، وہ ڈیجیٹل دنیا کو دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ یہ مستقبل کی ایک جھلک ہے، اور یہ کتاب اس مستقبل کو آج کی حقیقت بنانے کا طریقہ سکھا رہی ہے۔ کتاب کے آخری حصے میں کوچنگ، مونیٹائزیشن اور قانونی پہلوؤں پر بات کی گئی ہے، یعنی یہ صرف ایجنٹ بنانے پر ختم نہیں ہوتی۔ جی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں آ کر یہ کتاب صرف ایک ٹیکنیکل گائیڈ نہیں رہتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ آپ اس ہنر سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں یا اپنا کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں RAG جیسے کچھ جدید موضوعات بھی ہیں۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ RAG کیا ہے؟ RAG کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ AI کو ایک اوپن بک امتحان دے رہی ہیں۔ اوپن بک امتحان؟ جی، عام حالات میں چیٹ GPT اپنے عمومی علم سے جواب دیتا ہے، جو پرانا یا غلط ہو سکتا ہے، لیکن RAG کے ساتھ وہ صرف آپ کی دی ہوئی کتابوں کو دیکھ کر ہی جواب دے گا، یعنی آپ کی کمپنی کے دستاویزات، آپ کے ذاتی نوٹس۔ اچھا، تو اس سے جوابات زیادہ درست اور متعلقہ ہو جاتے ہیں؟ انتہائی درست۔ یہ کمپنیوں کے لیے بہت مفید ہے جو اپنے اندرونی ڈیٹا پر اسسٹنٹس بنانا چاہتی ہیں۔ اور کتاب اس سے بھی آگے جاتی ہے؟ جی، اس میں لاگت کم کرنے، AI کی حفاظت اور یہاں تک کہ اردو انگلش جیسی 2 لسانی پائپ لائنز بنانے پر بھی بات کی گئی ہے، جو ہمارے مقامی حالات کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کتاب صرف ایک ٹول کٹ نہیں لگتی؟ یہ ایک ٹول کٹ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک مکمل ایکو سسٹم کو سمجھنے کی گائیڈ ہے۔ یہ کیوں سے شروع ہوتی ہے، کیسے کی گہرائی میں جاتی ہے، اور پھر آگے کیا ہے کہ سوال کا جواب دیتی ہے۔ تو کیا یہ کتاب اس بڑے وعدے کو پورا کرتی ہے جو اس نے شروع میں کیا تھا؟ میرے خیال میں یہ اس وعدے کو پورا کرنے کی ایک بہت سنجیدہ اور عملی کوشش ہے۔ یہ سب کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ یہ ایک نقشہ فراہم کرتی ہے، سفر تو پڑھنے والے کو خود ہی کرنا ہوگا۔ بالکل۔ اس کتاب کا جائزہ لینے کے بعد ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ ضرور۔ جب AI ایجنٹس اتنے قابل اور خود مختار ہو جائیں گے کہ وہ نہ صرف ہمارے کاموں کو خودکار بنا سکیں گے بلکہ ہمارے لیے تخلیقی اور بڑے فیصلے بھی کرنے لگیں گے، تو انسانی مہارت اور فیصلے کی اصل قدر کیا رہ جائے گی؟ اس نئے دور میں انسان اور مشین کے درمیان تعاون کی بہترین شکل کیا ہو سکتی ہے؟